السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین اور ناظرات، دعوت سلفیہ کی جانب سے رمضان اور روزوں کے بعد اہم مسائل کے تعلق سے یہ جو دورہ چل رہا ہے، آن لائن کورس جو چل رہا ہے، اس کا یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے، چوتھا حصہ ہے۔ اس سے پہلے کہ حصے میں ہم نے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور اعتکاف کے بعد مسائل پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں تراویح کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے۔ رمضان المبارک کی جو راتیں خصوصی طور پر یاد رکھی جاتی ہیں، وہ تراویح کے تعلق سے بھی یاد رکھی جاتی ہیں، کیونکہ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا جو ماحول رہتا ہے مسجدوں کے اندر، اور جس دلچسپی اور یکجہتی کے ساتھ سارے مسلمان اکٹھا ہو کر کے تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ میں ایک روح پرور منظر ہے، اور ساتھ میں مل کر کے اس نفل عبادت میں جو مزہ آتا ہے، جو دلچسپی آتی ہے، اس کی بات الگ ہی ہے۔ تو تراویح جو ہے وہ رمضان المبارک کی ایک پہچان بھی ہے، ایک سمبل بھی ہے۔ تراویح جو لفظ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو استعمال نہیں کیا، صحابہ کرام نے بھی استعمال نہیں کیا، لیکن بعد کے ادوار میں تراویح کا لفظ استعمال ہوا، ہمارے سلف نے اس کو استعمال کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اور دیگر ائمہ نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں باب فی صلاۃ التراویح یا باب فی التراویح اس طرح سے بہت سارے ابواب قائم کیے گئے ہیں۔ تراویح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تراویح کا لغوی معنی ہوتا ہے آرام کرنا۔ یہ ترویحتن کی جمع ہے، ترویحہ جمع تراویح۔ یہاں پر لوگ جب نماز پڑھتے تھے تو نمازوں کے درمیان وہ آرام کیا کرتے تھے ہر 2 رکعت کے بعد، اس وجہ سے اس نماز کو تراویح کی نماز کہا جاتا ہے۔ تراویح کی نماز کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ تراویح کی نماز انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے بھی آگے آئے گی بات، لیکن یہاں پر آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ تراویح کی نماز، قیام اللیل، تہجد، یہ سب کی سب ایک نمازیں ہیں۔ ہمارے یہاں ان نمازوں کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے، قیام اللیل کو، تہجد کو، تراویح کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ تراویح وہی قیام اللیل ہے، وہی تہجد ہے، بس فرق کیا ہے کہ تہجد کی جو نماز ہے ہم عام ایام میں رات میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اخیر رات میں، لیکن یہ تراویح کی جو نماز ہے مقدم ہو جاتی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد اس کو ہم پڑھتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت ہے۔ تراویح کے تعلق سے سب سے اہم بات جو یہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان میں قیام کرتا ہے، یعنی رمضان میں نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو قیام رمضان کی یہ فضیلت ہے۔ یہاں پر اس حدیث کے تعلق سے لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا ہیں آج کے زمانے میں دھیرے دھیرے دین سے بہت پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو روزہ ہی نہیں رکھتے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، کچھ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن تراویح سے غفلت برت رہے ہیں، تراویح کی نماز میں پابندی کے ساتھ حاضر نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں مسجدوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ شروع میں جب پہلی جو تراویح ہوتی ہے تو مسجد میں جگہ بھی نہیں باقی رہ جاتی دوسرے لوگوں کے کھڑے ہونے کی، اتنی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ پھر یہ تعداد دوسرے دن تھوڑی کم ہوتی، تیسرے دن تھوڑی کم ہوتی، رفتہ رفتہ 10 جو رمضان ہے، 10 رمضان کے بعد یہ بالکل آدھی تعداد ہو جاتی، آدھی سے بھی کم تعداد یہ ہو جاتی۔ پھر 11 سے 20 تک سارے لوگ غافل رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر جو آخری عشرہ شروع ہوتا ہے اس میں پھر یہ تعداد زیادہ ہو جاتی۔ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ مناسب کیا ہے، اہم اور افضل کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم رمضان المبارک میں قیام کو لازم کر لیں اپنے اوپر، اگرچہ اللہ رب العالمین نے لازم نہیں کیا، لیکن ہم نوافل کب پڑھتے ہیں؟ نوافل پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے کام ہیں، ہم اتنا بزی ہیں کہ ہم فرض نماز نہیں پڑھ پاتے، نوافل پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کم از کم رمضان المبارک کے مہینے میں جو یہ موقع اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں مل رہا ہے، اس موقع کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور ایک بھی دن کی تراویح ہم سے مس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عزم اور یہ وعدہ اور عہد لے لینا چاہیے اپنے آپ سے، کبھی بھی مس نہیں ہونی چاہیے، اس بات کی کوشش کرنا چاہیے۔ پوری شروع سے لے کر کے آخری رات تک کی جو تراویح ہے وہ ہمارا لازمی حصہ ہونا چاہیے، ہمارے روٹین کا ایک جز ہونا چاہیے پورے رمضان کے مہینے میں۔
تو لہذا رمضان کے راتوں میں جو قیام ہے، قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز، یہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کی پابندی ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تراویح کے تعلق سے جو مسائل ہیں، جو اہم باتیں ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ تراویح کی تعداد کتنی ہے۔ تراویح کی تعداد کے تعلق سے آپ دیکھیں بہت ساری باتیں مشہور ہیں اپنے یہاں، کوئی 20 پڑھ رہا ہے، کوئی 23 پڑھ رہا ہے، کچھ لوگ 34 پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ 36 پڑھ رہے ہیں، اور مختلف باتیں ہیں۔ لیکن ہمیں ایمان اور اسلام کے ناحیے سے سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس چیز کا مکلف بنایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین اسوہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری ہے، آپ نے جو عبادات انجام دی ہیں، وہی عبادات ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہیں۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تراویح کی نماز رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی، بعد میں کتنے لوگوں نے کتنی پڑھی، کیا کیا پڑھی، وہ بہت بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ تراویح تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے مشروع ہے، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز پڑھی، تو کتنی رکعت پڑھی، اس کی جو دلیل ہے صحیح بخاری میں روایت ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے۔ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان مبارک میں کیسے ہوتی تھی۔ اور یہ جو نماز ہے، ظاہر بات ہے یہ قیام اللیل کی بات ہے، فرائض کی بات تو ہے نہیں کہ آپ تراویح کیسے پڑھتے تھے، قیام اللیل کیسے کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها على 11 ركعة، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یعنی رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینے ہوں، آپ 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کیسے پڑھتے تھے؟ یصلی 4، 4 رکعت پڑھتے تھے۔ 4 رکعت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک سلام سے، بلکہ دوسری روایات سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ 2 رکعت کر کے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اختصار کی غرض سے 4 رکعت بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ یصلی 4، آپ 4 رکعت پڑھتے تھے۔ فلا تسل عن حسنہن وطولہن، تو وہ نماز کتنی بہترین ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی اس کے بارے میں کیا پوچھنا۔ ثم یصلی 4، پھر آپ 4 پڑھتے تھے۔ فلا تسل عن حسنہن وطولہن، آپ ان کے خوبی کے بارے میں، اس کے لمبائی کے بارے میں، اس کے طول کے بارے میں آپ کیا پوچھیں گے۔ ثم یصلی 3، پھر 3 رکعت آپ نماز پڑھتے تھے، یعنی وتر کی نماز۔ تو 4، 4، 8 اور 3، 11، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ یہی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پڑھتے تھے، اور یہی رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں پڑھا کرتے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ وطر کے پڑھنے سے پہلے سو جایا کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا یا عائشہ، اے عائشہ، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے۔ بہرحال بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے، اس روایت نے واضح کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت 11 رکعت پڑھنے کی تھی۔ اور خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا کہ آپ رمضان میں بھی اتنی رکعت پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں بھی آپ اتنی ہی رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو ہمارے بھائی 20 رکعت پڑھنے کے قائل ہیں، وہ اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ تہجد کے بارے میں خاص ہے، یعنی ان لوگوں نے رمضان میں بھی تہجد اور تراویح کو الگ کیا ہے، یعنی وہ الگ الگ نمازیں مانتے ہیں، تراویح کی نماز الگ ہے، تہجد کی نماز الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تہجد پڑھتے تھے وہ واقعی 11 رکعت تھے، لیکن جو تراویح ہے وہ 20 رکعت ہے۔ اب اگر تراویح 20 رکعت ہے تو کہاں 20 رکعت ہے؟ اس کے لیے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ موطا امام مالک میں ایک اثر ہے، یزید بن رومان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی رمضان ب23 رکعہ، کہ لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں رمضان میں 23 رکعات پڑھا کرتے تھے۔
یہ موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت کو بیان کر کے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 23 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا، اور جو ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ امام تھے تراویح کے، وہ لوگوں کو 23 رکعت نماز پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ جو بات ہے یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات ضعیف ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں یزید بن رومان، انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ نہیں پایا ہے، لہذا سند میں کیا ہے؟ انقطاع ہے، اور انقطاع ہونے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف روایت شمار کی جاتی ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس صحیح روایت سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں تمیم داری اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ موطا امام مالک ہی میں سائب بن یزید رحمہ اللہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب وتمیم الداری ان یقوم للناس ب11 رکعہ، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں۔ قال، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وقد كان القارئ يقرأ بالمئین، اور جو پڑھانے والے تھے امام وہ 100 آیتیں پڑھا کرتے تھے، حتی كنا نعتمد على العصی من طول القیام، یہاں تک کہ ہم قیام کے لمبا ہونے کی وجہ سے لاٹھیوں پر ٹیک لگانے کے لیے مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، اور یہ تراویح کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ہم جب فارغ ہوتے تھے تو فجر کا وقت شروع ہونے ہی والا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ موطا امام مالک کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، لہذا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے 11 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اور 23 رکعت یا 20 رکعت جو تراویح پڑھانے کی بات کی جاتی ہے وہ بات درست نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے بعض بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ اجماع ہے امت کا کہ 20 رکعت تراویح ہونی چاہیے، تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، اکثر علماء کا قول ہے، جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں، بلکہ ائمہ اربعہ اس طرف گئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں 20 کا ثبوت ملتا ہی نہیں ہے کسی بھی ضعیف روایت سے۔ حالانکہ نبی علیہ کسی بھی ضعیف روایت یا کسی بھی صحیح روایت سے کچھ بھی نہیں ملتا، حالانکہ نبی علیہ السلام نے تراویح پڑھی ہے۔ اگر آپ نے تراویح پڑھی ہے تو کیسے پڑھی ہوگی؟ اگر آپ نے تراویح میں 20 رکعت کی نماز پڑھائی ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین جنہوں نے آپ علیہ السلام کی تراویح والی روایتیں بیان کی ہیں، انہوں نے ضرور ذکر کیا ہوتا کہ آپ نے 11 نہیں، آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے، لیکن کسی بھی صحابی نے اس طرح کی کوئی بات نہیں بتائی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ نے کبھی 20 پڑھا ہو، آپ سے جو ثابت ہے وہ 11 رکعت ثابت ہے۔ اور پھر بعد میں خلفاء سے بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے یہاں پر کہ انہوں نے 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اب بعد میں چل کر کے اگر لوگوں نے نفل سمجھ کر کے اس کو زیادہ کیا، کچھ نے 20 پڑھا، کچھ نے 36 پڑھا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اصل اختلاف کیا ہے آپ دیکھنے کی کوشش کریں کہ سنت کیا ہے۔ اگر ہم سنت کہتے ہیں تو سنت وہ 11 رکعت ہی ہے۔ آپ سنت کے علاوہ نفل مطلق کی نیت سے آپ کتنی بھی نمازیں پڑھیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ آپ 20 کیا 20,000 رکعت نمازیں پڑھیں، آپ کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، لیکن آپ اس کو سنت کہہ کر کے نہ پڑھیں۔ آپ ٹھیک ہے، آپ رمضان میں قیام کرنا چاہتے ہیں کریے، آپ لمبا قیام کریے، زیادہ رکعتیں پڑھیے، 1000 رکعتیں پڑھیے، لیکن آپ اس کو سنت کا نام مت دیجیے۔ سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی اسی طرح سے 11 رکعت کی نماز کی پابندی کیا کرتے تھے۔ جس طرح سے ہم فجر کی جو 2 سنت ہے اس میں اضافہ نہیں کرتے، ظہر کی 4 پہلے کی 2 بعد کی اس میں اضافہ نہیں کرتے، مغرب کے بعد کی 2 اس میں اضافہ نہیں کرتے، عشاء کے بعد کی 2 اس میں اضافہ نہیں کرتے، تو ہمیں تراویح میں بھی اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ ہم کسوف کی جو نماز ہے، گرہن کی نماز ہے، 2 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 رکوع کے ساتھ اور 4 سجدے کے ساتھ نماز ہوتی ہے، جس طرح سے ہم اس کی رکعت میں اضافہ نہیں کرتے اسی طرح سے اس میں بھی اضافہ نہیں کرتے۔ استسقاء کی نماز میں ہم اضافہ نہیں کرتے، عید الفطر کی نماز میں اضافہ نہیں کرتے، عید الاضحیٰ کی نماز میں ہم اضافہ نہیں کرتے۔ تو اسی طرح سے ہمیں تراویح کی نماز کی سنیت میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ سنت کیا ہے؟ 11 رکعت ہیں۔ آپ 11 کے علاوہ اور پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نفل مطلق کہیں کہ ہاں نفل ہے، جو چاہے پڑھے جو چاہے نہ پڑھے۔ آپ اس طرح سے اگر آپ بات بیان کریں تو کسی کے درمیان کوئی اختلاف کی بات نہیں رہ جائے گی۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی یہ رکعت ثابت ہے 11، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی رکعت ثابت ہے۔ اب یہاں ہم آتے ہیں
اس بات کی طرف جس کے بارے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ تراویح اور تہجد جو لوگ کہتے ہیں کہ الگ الگ نماز ہیں، میں ان کے تعلق سے ایک دلیل ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تراویح اور تہجد الگ الگ نماز نہیں ہے، تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن نسائی میں اور اسی طرح سے مسند احمد میں، ابن خزیمہ میں یہ روایت ہے صحیح سند کے ساتھ۔ نعیم ابن زیاد ابو طلحہ الماری کہتے ہیں کہ انہوں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حمص کے ممبر پر، یعنی حمص شہر کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ قمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ 23 فی شہر رمضان الی ثلث اللیل الاول۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی رمضان کے مہینے میں 23ویں رات کو۔ کب تک پڑھی؟ الی ثلث اللیل الاول، رات کے پہلے تہائی حصے تک، یعنی پہلے دن پہلے تہائی حصے تک پڑھی۔ ثم قمنا معه لیلۃ 25 الی نصف اللیل، پھر آپ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے 25ویں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے تراویح کی نماز پڑھی۔ کب تک؟ الی نصف اللیل، آدھی رات تک۔ ثم قام بنا لیلۃ 27، آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات کو نماز پڑھائی۔ حتی ظننا الا ندرک الفلاح، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگا کہ کہیں ہم سے فلاح مس نہ ہو جائے۔ اور فلاح کیا ہے وہ خود اس کی توضیح کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَكُنَّا نَدْعُ السُّحُورَ الْفَلَاحَ، ہم سحور یعنی سحری کرنے کو ہم فلاح کہا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ سحری کے مس ہو جانے کا اندیشہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سحری میں 5-10 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس سے زیادہ باقی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر تراویح اور تہجد کی نماز الگ الگ نماز ہے، تو اگر یہ نماز تراویح تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز بھی پڑھنا چاہیے تھا، اور اگر یہ تہجد کی نماز تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اس طرح سے جماعت کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ تراویح کی نماز تھی، اور جب آپ تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تک نماز پڑھی کہ اب اس کے بعد صرف سحری کا ٹائم ہے، تو اس کے مطلب کہ آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ تو اب یہاں پر ایک ہی نماز آپ نے پڑھی، اب چاہے آپ اس کو تراویح کہیں چاہے آپ اس کو تہجد کریں، لہذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، یا جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں، یہ سب ایک نماز ہیں۔ وہ رمضان کے اندر اسی کو تراویح کہہ دیا جاتا ہے، عام دنوں کے اندر اس کو تراویح نہیں کہا جاتا ہے، تہجد کہا جاتا ہے۔ بس اتنا سا فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے ثابت یہ ہوتا ہے کہ تراویح اور تہجد کی نماز الگ الگ نماز نہیں ہے، بلکہ یہی ایک نماز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح بھی 11 رکعت پڑھتے تھے اور تہجد کی نماز بھی 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو علماء سے رابطہ نہیں رکھتے اور علماء سے مسائل نہیں پوچھتے، اپنی عقل سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی عقل سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کبھی کبھار وہ ٹھوکر بھی کھا جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ با جماعت تراویح کی نماز پڑھانا یہ بدعت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، اس لیے تراویح کی جماعت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تراویح صحابہ کرام، بعض تابعین وغیرہ بھی، بعض سلف اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرتے تھے، تو اس طرح سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات جو ہے وہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، جیسا کہ اس کی دلیل ابھی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں بھی گزری کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 23ویں کو، 25ویں کو اور 27ویں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، تو یہ بھی دلیل ہے۔ اسی طرح سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے مسند احمد میں اور سنن اربعہ میں، آپ فرماتے ہیں کہ صمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، فلم یقم بنا شیئا من الشہر حتی بقی 7، چنانچہ آپ علیہ السلام نے پورے مہینے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ جب 7 دن باقی رہ گئے یعنی 23ویں رات ہوئی، فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل، تو آپ نے ہمیں تراویح پڑھائی یہاں تک کہ رات کا 1/3 حصہ ختم ہو گیا۔ فلما كانت السادسة لم يقم بنا، پھر جب 6 راتیں باقی رہ گئی یعنی جب 24ویں رات تھی تو آپ علیہ السلام نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی۔ فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، آپ فرماتے ہیں کہ پھر جب 5 ایام باقی رہ گئے یعنی جب 25ویں کی رات تھی تو آپ علیہ السلام نے تراویح پڑھائی یہاں تک کہ رات کا
آدھا حصہ گزر گیا. فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو نفلتنا قیام هذه الليلہ، کہ بقیہ راتوں میں بھی آپ یہ نماز ہمیں پڑھا دیں. فقال، تو نبی علیہ السلام نے کہا، ان الرجل اذا صلى، کہ آدمی اذا صلى مع الامام، کہ آدمی اگر امام کے ساتھ نماز پڑھے یعنی تراویح کی نماز، حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ ہو جائے، حسب له قیام لیلہ، تو پیچھے پڑھنے والوں کے لیے بھی پوری رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے امام کے ساتھ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور جب امام جماعت سے فارغ ہوا، آپ بھی اسی وقت فارغ ہوئے نماز سے، تو آپ کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا. یعنی انہوں نے جو سوال کیا تھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے باقی حصے میں بھی آپ نماز پڑھائیے، آدھی رات ابھی ہے، آدھی رات ہم پڑھیں گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اتنا پڑھا، امام کے ساتھ پڑھا، امام فارغ ہو گئے، امام جا رہے ہیں گھر کو، آپ بھی اپنے گھر کو چلے جائیں، آپ کو پوری رات قیام کا ثواب ملے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں فلما كانت الرابعہ، پھر جب 4 راتیں باقی رہ گئیں، یعنی 26ویں جب شب تھی، لم یقم بنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پھر تراویح نہیں پڑھائی. فلما كانت الثالثہ، لیکن جب 3 راتیں باقی رہ گئیں یعنی جب 27ویں شب تھی، جمع اہلہ ونساءہ والناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو اور اپنی بیویوں کو اور سارے لوگوں کو جمع کیا. فقام بنا، اور ہمیں نماز پڑھائی، حتی خشینا ان یفوت الفلاح، یہاں تک کہ ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہماری فلاح نہ چھوٹ جائے. قلت وما الفلاح، فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کی میں نے پوچھا کہ فلاح کیا ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا السحور، سحری ہے، یعنی سحری چھوٹ جانے کا ہمیں اندیشہ ہوا. آپ فرماتے ہیں ثم لم يقم بقیت الشہر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد یعنی 27ویں شب کے بعد ہمیں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی. لہذا اس حدیث سے اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بدعت ہے، ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ جماعت کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہا نماز سے جماعت کی نماز 27 درجہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو اگر آپ نفل پڑھیں گے گھر میں اور آپ نفل پڑھیں گے مسجد میں، تو مسجد میں پڑھی گئی نماز آپ کی زیادہ بہتر ہے. الا یہ کہ اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے اور اس کی وجہ سے آپ مسجد میں شریک نہیں ہو سکتے تراویح کی نماز میں، اور گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں الگ سے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے اور موقع بھی ہے تو پھر تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جماعت میں رہ کر کے جو عبادت ہو جاتی ہے وہ تنہا عبادت آج کے زمانے میں ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے نہیں ہو پاتی ہے. اسی طرح سے تراویح کے تعلق سے ایک اور بات ہے کہ بعض لوگ جو علماء سے دور رہتے ہیں وہ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 3 راتوں سے زیادہ تراویح پڑھنا بھی بدعت ہے. کیونکہ اس سے پہلے نعمان بن بشیر اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 23ویں شب، 25ویں شب اور 27ویں شب تراویح کی نماز پڑھائی، اور اس کے علاوہ آپ نے نماز نہیں پڑھائی. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اخیر میں ہے ثم لم يقم بنا بقیت الشہر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے باقی مہینے میں آپ نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، شروع میں بھی نماز نہیں پڑھائی. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صرف 3 دن تراویح کی نماز پڑھنا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے، اور 3 دن کے علاوہ تراویح کی نماز بھی بدعت ہے، اور تراویح کی نماز کے لیے جماعت کرنا یہ بھی کیا ہے، بدعت ہے. حالانکہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے غافل ہیں، احادیث سے غافل ہیں. اس کا بہترین جواب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی ذات لیلۃ فی المسجد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی. فصلی بصلاته ناس، تو آپ کی نماز میں اقتداء کی کچھ لوگوں نے، یعنی آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے مل کر کے نماز پڑھی. ثم صلی من القابلۃ فکثر الناس، پھر اس کے بعد والی رات میں بھی آپ نے نماز پڑھی، لوگ زیادہ ہو گئے. ثم اجتمعوا من الليلۃ الثالثۃ او الرابعۃ، پھر تیسری رات یا چوتھی رات کو سارے لوگ اکٹھا ہو گئے. فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہیں نکلے. فلما اصبح، پھر جب صبح ہوئی، قال قد رأیت الذی صنعتم،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ جمع تھے مسجد کے اندر، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ، لیکن میں تمہارے طرف نہیں نکلا، کیوں؟ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ کی جائے، وَذَلِكَ فِي رمضان، اور یہ واقعہ رمضان کا ہے۔ تو اب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سب کو اگر ملا لیں تو اس کا ایک خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 23ویں رات تراویح پڑھائی، 25ویں رات تراویح پڑھائی، 27ویں رات تراویح پڑھائی، اور 27ویں رات کے بعد 28ویں رات کو آپ نے تراویح نہیں پڑھائی، یا 29ویں بھی آپ کہہ لیں کہ 29ویں کو آپ نے تراویح نہیں پڑھائی۔ کیوں تراویح نہیں پڑھائی؟ اس کی وجہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، فرمایا کہ خشیت ان تفرض علیکم، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، اور اگر فرض کر دی جاتی تو ظاہر سی بات ہے کہ امت مشقت میں آ جاتی، ان 5 نمازوں کی تو پابندی نہیں ہو پاتی، انسان تراویح کو کیسے پڑھتا؟ بہت سارے لوگ تراویح میں غافل ہو جایا کرتے ہیں، تو یہ فرض نہ ہو جائے اس اندیشے کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز 3 رات سے زیادہ نہیں پڑھائی۔ لہذا اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ 3 رات سے زیادہ تراویح پڑھنا بدعت ہے یا جماعت کرنا بدعت ہے تو وہ شخص غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن کو دیکھ کر کے آپ نے نہیں پڑھائی تھی، آپ نے 3 دن پڑھایا اور اس کے بعد تراویح کی نماز پڑھانا کیوں چھوڑ دی؟ کہ کہیں یہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد فرض ہونے کا اندیشہ تو ختم ہے، اب وحی کا سلسلہ نہیں آتا، شریعت تو ہماری مکمل ہو چکی ہے، اب جو چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سنت تھی وہ آج فرض نہیں ہو سکتی، جو وہاں پر فرض تھی آج وہ سنت نہیں ہو سکتی۔ لہذا جب یہ اندیشہ ختم ہو گیا تو پھر اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے لیے مطلقاً سنت ہے کہ ہم اس کو پڑھتے رہیں، پورے مہینے پڑھتے رہیں۔ اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا لوگوں کو امام کے پیچھے اکٹھا کر دینا یہ بتاتا ہے، اور پورے مہینے نماز پڑھانا یہ بتاتا ہے کہ پورے مہینے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہم زیادہ دین کو سمجھتے ہیں یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ دین کو سمجھتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، تمسکوا بہا، ان کو مضبوطی سے پکڑنا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور ان کو اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ کر کے رکھنا تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہمیں پسند آنی چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں تراویح کی نماز پورے مہینے میں ادا کرنی چاہیے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں آپس میں باجماعت تراویح پڑھ سکتی ہیں گھروں کے اندر؟ تو اس کے لیے دیکھیں، عورتوں کو اولاً تو مسجد میں آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں آ کر کے نماز پڑھا کرتی تھیں، تو عورتیں اگر مسجد میں آ کر کے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں وہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، آپ نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ صحابیات جو ہیں وہ گرہن کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچ جایا کرتی تھیں، 5 وقتہ نمازوں کو پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچ جایا کرتی تھیں۔ تو لہذا یہ جو خصوصی نمازیں ہوتی ہیں ان نمازوں کے لیے خواتین کا انتظام کرنا چاہیے، اور خواتین کو بھی اپنا وقت نکال کر کے اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ مسجد میں آئیں۔ جب مسجد میں آئیں گی تو امام کے پیچھے نماز پڑھیں گی، وہاں پر کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کچھ عورتیں آپس میں جماعت کر کے تراویح کی نماز گھر میں پڑھنا چاہتی ہیں تو کیا ان کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو یہ بالکل جائز ہے۔ چنانچہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور ان کا یہ عمل بتاتے ہیں کہ انہا کانت تؤم النساء فی شہر رمضان، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان کے مہینے میں عورتوں کی امامت کرایا کرتی تھی، فتقوم وسطا، اور جب وہ امامت کرتی تھی تو عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوتی تھی۔ یہ جو اثر ہے امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الآثار میں اس کو روایت کیا ہے۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلا کہ عورتیں آپس میں جماعت کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ تراویح کے بارے میں کچھ اہم باتیں ہیں۔ یہاں پر ایک اور اہم بات ہے کہ تراویح کے بعد آج کل ہمارے یہاں دروس کا بھی سلسلہ چلتا ہے، تو تراویح کے بعد دروس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، دروس جو ہے وہ علم ہے اور علم کو پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے، لہذا کبھی بھی درس دیا جائے عبرت اور نصیحت کے لیے تو اس سے ہم منع نہیں کر سکتے۔ البتہ یہاں پر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو درس تراویح کے بعد رکھا جا رہا ہے کیا اس کی وجہ سے تراویح ہماری متاثر ہو رہی ہے؟ اگر ہماری تراویح متاثر ہو رہی ہے تو دروس کو پابندی کے ساتھ رکھنا یہ چیز مناسب نہیں ہے،
اور یہاں کے حالات کو اور ماحول کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ تراویح کے بعد دروس کی جو پابندی ہو رہی ہے، آگے چل کر کے یہ چیز کہیں بدعت کی شکل اختیار نہ کر جائے، آگے چل کر کے لوگ اس کو تراویح کا ایک لازمی حصہ نہ ماننے لگیں۔ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہو رہا ہے، بعض لوگوں کے یہاں تراویح ہو درس نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کا خیال ہے، اس طرح کے تصورات ہیں، تو اس سے اندیشہ ہے، خاص طور پر اہل علم اندیشہ جتاتے رہتے ہیں بار بار کہ اگر یہی چیز رہی تو کہیں یہ چیز بدعت نہ بن جائے۔ تو اس لیے تراویح کے بعد جو دروس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کبھی دینے چاہیے، کبھی نہیں بھی دینے چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا تراویح ہماری درس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں جو فضیلت ہے وہ قیام رمضان کی ہے۔ اگر آپ رمضان میں قیام کرتے ہیں تو جیسا کہ حدیث میں گزرا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تراویح کے تعلق سے بات ابھی بھی گزری کہ صحابہ کرام اتنا لمبا قیام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا، یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو تمیم داری ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ لوگ لکڑیوں پر ٹیک لگانے کے لیے مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھو اس کا مطلب کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں کی رکعت ہوتی تھی، کیونکہ سورہ بقرہ وغیرہ عام نمازوں میں پڑھنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس کا مطلب کہ اس طرح سے نمازیں نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں تو سورہ بقرہ بھی تراویح میں نہیں مکمل ہوتی ہے، ایک پارہ ہم پڑھتے ہیں، مشکل سے پڑھتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تراویح لمبی پڑھی جاتی تھی، اور یہاں بھی تراویح لمبی پڑھی جاتی ہے۔ تو تراویح کا لمبا ہونا یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہماری تراویح دروس کی وجہ سے متاثر ہو رہی۔ آج دروس جو ہیں وہ گھنٹے گھنٹے کے دروس ہیں، 45 منٹ کا درس ہو رہا ہے، قرآن کی تفسیر، منتخب آیات کی تفسیر کی جا رہی ہے، اور تراویح کیا ہے؟ 45 منٹ کی تراویح پڑھی جا رہی ہے۔ تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں، اور اہل علم بھی یہ رائے دیتے ہیں کہ تراویح کو آپ لمبی کریں، آپ 1.5 گھنٹے کی تراویح پڑھیں، آپ 2 گھنٹے کی تراویح پڑھیں، اور دروس کے لیے دوسرے بھی اوقات ہیں۔ ہمارے یہاں رمضان ہی دروس کے لیے ملتا ہے لوگوں کو۔ رمضان میں خاص طور پر اپنی عبادت کرنی چاہیے۔ سلف جو ہے وہ زیادہ اپنی عبادت کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی اپنی خود کی عبادت کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے۔ تو اس لیے تراویح ہماری متاثر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تراویح مطلوب ہے۔ درس تو ہم لوگوں کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ فائدہ جو ہے اسی وقت تک ہمارے لیے درست ہوگا جب تک کہ اصل مقصد پر ہمارے اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر اصل مقصد پر اثر پڑ رہا ہے تو وہ فائدہ ہمارے لیے درست نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ تراویح جو پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں، بہت انواع و اقسام کی تراویح ہیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، آپ دیکھو بینرز لگتے ہیں، پوسٹر لگتے ہیں، 3 دن میں تراویح، 1 دن میں تراویح، 5 دن میں تراویح، 7 دن میں تراویح، 10 دن میں تراویح، گویا کہ ایک ایگزیبیشن لگا ہوا ہے جہاں ڈسکاؤنٹس دی جا رہی ہیں، جہاں آپ کے پیسوں کو بچایا جا رہا ہے، آپ کے بزی شیڈول کو بچایا جا رہا ہے۔ یہ تراویح بزنس ہے، 3 دن کی تراویح، 2 دن کی تراویح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قام رمضان، جو رمضان بھر قیام کرے۔ رمضان مہینے کی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہے، 3 دن کی نہیں کہی ہے، 5 دن کی نہیں کہی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ 11 مہینے تہجد بھی پڑھتے تھے، رمضان میں تراویح بھی پڑھتے تھے۔ اور یہاں کے آدمی کو تہجد پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے، رمضان میں تراویح پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے، اور اس طرح کا مذاق کون کر رہا ہے؟ بظاہر وہی لوگ کر رہے ہیں جو علم کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس طرح کے جھانسوں میں نہیں آنا چاہیے۔ لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے نا ذہن کہ تراویح میں قرآن سننا ضروری ہے۔ آپ نے ایک قرآن پڑھ لیا مکمل تو بس آپ کی تراویح ہوگی۔ اب چاہے وہ 1 دن میں پڑھ لو، آپ 2 دن میں پڑھ لو، تو لوگوں نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ تراویح میں قرآن کریم پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ قیام یہ مطلوب ہے اللہ رب العالمین کو۔ آپ جتنا دیر کھڑے رہیں گے، آپ جتنی رکعتیں پڑھیں گے، یہ مطلوب ہے۔ اور یہ جو رکعتیں ہیں اور یہ جو قیام ہے پورے مہینے ہونے چاہیے، یہ 2 دن میں 3 دن میں ختم ہونے والی عبادت نہیں ہے۔ اور اسی کی وجہ سے کئی بدعات پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھو اسی کی وجہ سے ایک رات میں بھی قرآن کریم ختم کیا جا رہا ہے، کہیں کہیں 3 رات میں قرآن کریم ختم کیا جا رہا ہے، مکمل کیا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ تراویح پڑھاتے ہیں اتنی اسپیڈ سے، اتنی رفتار کے ساتھ پڑھاتے ہیں کہ بلٹ ٹرین کی بھی رفتار اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، قرآن کریم کو سمجھا رہے ہیں، قرآن کریم کے محبت دلوں میں اتار رہے ہیں، یا آپ تراویح کے ساتھ اور قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اس طرح کا کھلواڑ ہمارے بر صغیر میں ہی ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا ہے۔ باہر کے لوگ تراویح پڑھتے ہیں، سکون والی تراویح پڑھتے ہیں، اچھے سے تراویح پڑھتے ہیں۔
سورہ فاتحہ جیسے ہم ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتے ہیں، دیگر آیات بھی اسی طرح سے وہ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتے ہیں، اس کو فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مطلوب بھی وہی ہے۔ قرآن رمضان کیا ہے؟ شہر قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو رمضان کا قرآن سے گہرا تعلق ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو فیل کرنا ہے، قرآن کو محسوس کرنا ہے، یہ کب ہوگا؟ جب آپ ترتیل کے ساتھ تلاوت کریں گے، جب آپ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں گے۔ تو لہذا اس طرح کے جو چیزیں ہمارے یہاں مشہور ہیں، ان چیزوں میں ہمیں کبھی بھی شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اب اسی مناسبت سے ایک بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ کیا 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرنا جائز اور درست ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس تعلق سے ثابت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یقرأ القرآن فی اقل من 3، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم نہیں کیا کرتے تھے۔ محمد بن سعد رحمہ اللہ نے اس اثر کو اپنی کتاب طبقات میں ذکر کیا ہے، جس کو طبقات ابن سعد بھی کہا جاتا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اس اثر کو صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے سنن ابی داؤد، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہے کہ لا یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، کہ جو شخص قرآن کریم کو 3 دن سے کم میں پڑھتا ہے وہ اس کو نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جو ثابت ہے کہ وہ نہیں سمجھتا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ کم سے کم ہمیں قرآن کریم کو 3 دن میں ختم کرنے کی اجازت ہے، اس سے کم میں ہم نہیں ختم کر سکتے۔ اگر آپ بہت تیزی سے پڑھ رہے ہیں تو 3 دن کے اندر ختم کرنے کی کوشش کریں، یہی اصل ہے۔ البتہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ سلف سے، صحابہ کرام سے، تابعین وغیرہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ 1 دن میں بھی قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر امام مروزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قیام اللیل میں حضرت سعید بن یزید رحمہ اللہ کی جانب سے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 دن میں قرآن کریم کو 1 رکعت میں مکمل کیا، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ آپ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن کریم مکمل کرتے تھے، یعنی 60 قرآن، یعنی 1 دن میں 2 قرآن کریم آپ پڑھا کرتے تھے امام شافعی رحمہ اللہ، ایوریج کے حساب سے۔ تو اب اس طرح بہت سارے صحابہ کرام کے آثار ہیں اور تابعین کے آثار ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں صحیح بات جو یہ ہے کہ وہ یہ کہ افضل اوقات اور افضل جگہوں میں آپ 3 دن سے کم میں بھی قرآن کریم ختم کر سکتے ہیں۔ افضل اوقات جیسے رمضان، عشر ذی الحجہ ہیں، ان اوقات میں آپ 3 دن سے کم میں بھی قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے افضل جگہیں جیسے آپ مسجد نبوی میں ہیں، آپ مسجد حرام میں ہیں، بیت المقدس میں ہیں، تو ایسی جگہوں پر زیادہ سے زیادہ آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر وہاں پر بیٹھ کر کے آپ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے حدیث کی، تو اہل علم نے، حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں اس حدیث پر زبردست تفصیلی کلام کیا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس حدیث میں جس چیز کی نفی ہے وہ فہم کی نفی ہے، کہ پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا، ثواب کی نفی نہیں ہے، یعنی پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملے گا ایسا نہیں ہے، سمجھ نہیں سکتا۔ اور یہاں پر سمجھنے کی جو بات ہے وہ بھی ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، امام شافعی رحمہ اللہ، یہ جو ائمہ ہیں اور علماء ہیں جن کی جانب سے یہ ثابت ہے کہ وہ 3 دن سے کم میں بھی قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے یہ سمجھتے ہیں قرآن کریم کو، اور سمجھنے کے بعد ان کے ہاں اگر رفتار ہے تو وہ سمجھ سے بھی الگ نہیں ہے، سمجھ کے منافی بھی نہیں ہے، یعنی یہ قرآن بھی سمجھ رہے ہیں اور قرآن کریم کو زیادہ پڑھ کر کے اس کا ثواب بھی حاصل کر رہے ہیں، ہر طرف سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کرام اور آثار کو سامنے رکھتے ہوئے، صحابہ کرام اور ان کے آثار کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ 3 دن سے کم میں بھی اگر قرآن کریم کوئی مکمل کرتا ہے تو جائز ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ کم سے کم 3 دن میں ہی قرآن کریم مکمل کیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں ایک رات میں تراویح میں شبینے جو ہوا کرتے ہیں، تو اس طرح کے عمل درست نہیں ہے، ان سے ہمیں دور رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہاں پر تراویح کی بات آئی ہے، قرآن کریم کی بات آئی ہے، تو ایک بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو سجدے کی آیت بھی گزرتی ہے، امام سجدے تلاوت کرتے ہیں تو ہم بھی سجدے تلاوت کرتے ہیں، تو سجدے تلاوت میں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ سنن ابو داؤد، سنن ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
راوی حدیث ہیں، فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود القرآن باللیل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب آپ تہجد یا قیام اللیل پڑھا کرتے تھے تو قرآن کریم کے سجدے کے لیے آپ یہ دعا پڑھتے تھے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ تو یہ جو دعا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے چہرے نے اس اللہ کو سجدہ کیا جس نے اسے بنایا اور اس میں اپنے تصرف اور قوت سے کان اور آنکھ بنائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے، تو یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اب جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح کے بعد ہم وطر کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو وطر کی نماز کیا ہے اور وطر کی نماز کی اقل تعداد کیا ہے؟ حالانکہ یہ وطر کے لیے تفصیلی بحث نہیں ہے، لیکن صرف رمضان کے تعلق سے جو ہے میں انشاءاللہ وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو وطر کی نماز جو ہے آپ دیکھیں 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 بھی ثابت ہے اور 3 بھی ثابت ہے۔ البتہ افضل 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ 3 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور جو 11 رکعت کی بات ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بتائی اس میں 8 رکعت تراویح کی ہے اور 3 رکعت وطر کی نماز ہے۔ تو وطر کی نماز اگر کوئی شخص 3 رکعت پڑھ رہا ہے تو وہ کیسے پڑھے؟ اس کے 2 طریقے، ایک وصل ہے اور ایک فصل ہے۔ فصل یعنی 2 الگ پڑھنا اور 1 رکعت الگ پڑھنا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ آپ کان یسلم بین الرکعۃ والرکعتین فی الوتر، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وطر کی 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے، اس کے بعد 1 رکعت پڑھتے تھے اور 1 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے، حتی یأمر ببعض حاجتہ، اور کبھی کبھار 2 رکعت میں سلام پھیرنے کے بعد آپ کبھی کبھار لوگوں سے بات بھی کیا کرتے تھے، کچھ چیزیں منگا بھی لیا کرتے تھے، یعنی 2 رکعت پڑھی آپ نے، سلام پھیر دیے، فارغ ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد جب انسان نماز سے فارغ ہو جائے گا تو بات بھی کر سکتا ہے، اپنی ضروریات بھی پوری کر سکتا ہے، تو یہ یعنی اتنا فصل بھی کیا جا سکتا ہے 2 اور 1 کے درمیان۔ اور دوسری جو حالت ہے یا دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وطر کی 3 رکعت نماز کو ایک ساتھ پڑھنا بغیر سلام پھیرے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی چیز ثابت ہے۔ اب یہاں پر ایک تیسرا طریقہ ہمارے یہاں نکلا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھنا اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو کر کے 1 رکعت پڑھنا۔ تو اس طرح سے نماز وطر کی پڑھی جاتی ہے۔ اب ایسی نماز مغرب کی نماز کے ساتھ مشابہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کی جیسی بنا کر کے پڑھنے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ صحیح ابن حبان میں روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا توتروا بثلاث، کہ تم لا توتروا بثلاث اوتروا بخمس او بسبع ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، کہ تم 5 وطر پڑھو، 7 وطر پڑھو، اور 3 رکعت وطر ایسی مت پڑھو کہ تم مغرب کی نماز کے مشابہ اس کو بنا دو۔ تو 3 رکعت وطر ایسی نہیں پڑھنا ہے کہ مغرب کی نماز کے مشابہ ہو جائے۔ مغرب کی نماز کے مشابہ کیسے ہوگی کہ آپ 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھیں اور سلام پھیرے بغیر آپ اٹھ جائیں اور تیسری رکعت آپ مکمل کریں۔ تو اس طرح سے وطر کی نماز پڑھنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ وطر کی نماز میں ہمارے یہاں قنوت پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ جو قنوت ہے، یہ وطر کی جو قنوت ہے یہ رکوع کے بعد ہے یا رکوع سے پہلے ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ قنوت کے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک قنوت وطر اور دوسری قسم ہے قنوت نازلہ۔ قنوت نازلہ جب کوئی مصیبت ہو مسلمانوں کے اوپر تو ان کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے جو دعا کی جاتی ہے اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ یہ قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے قنوت نازلہ کی دعا پڑھتے تھے۔ البتہ قنوت وطر جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہے۔ چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سنن نسائی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ ویقنت قبل الرکوع، اور رکوع سے پہلے آپ قنوت پڑھا کرتے تھے۔ فاذا فرغ قال عند فراغه، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو وطر پڑھنے کے بعد آپ سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ کہا کرتے تھے۔ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، یطیل فی آخرہن
اور آخری مرتبے میں سبحان کے لفظ میں تھوڑا مد کیا کرتے تھے، سبحان الملک القدوس، اس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وطر کی نماز میں جو قنوت ہے وہ رکوع سے پہلے ہی پڑھی جائے گی۔ اب یہاں پر قنوت کی جو دعا ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت یا اللہم اہدنا فیمن ہدیت، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دعا میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں؟ تو تقریباً سارے اہل علم مانتے ہیں کہ اس دعا میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ دعا کا مقام ہے، آپ اگر اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہتے ہیں تو دعا کر سکتے ہیں۔ وطر کی نماز کے بارے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وطر کی نماز آپ کی آخری نماز ہو۔ اگر آپ رات میں اور نوافل مطلق پڑھنے کے خواہاں ہیں تو پھر آپ کو وطر کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، رات کی آخری نماز تم وطر کو بناؤ، یعنی سب سے آخری نماز آپ کی رات کی وطر ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر آپ تراویح پڑھنے کے بعد اور نوافل مطلق گھر میں پڑھنے کی خواہش مند ہیں تو آپ وطر مت پڑھیے، آپ وطر گھر جا کر کے پڑھیے۔ اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار وطر کے بعد 2 ہلکی نماز پڑھ لیا کرتے تھے بیٹھ کر کے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص نے وطر بھی پڑھ لیا امام کے ساتھ اور پھر اس کے بعد رات میں وہ بیدار ہوا اور بیدار ہونے کے بعد وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ وطر کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے، جائز ہے، جواز کی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور وطر کو توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک رکعت پڑھ کر کے وطر کو توڑ دیتے ہیں، تو یہ عمل بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ نے وطر پڑھ لیا ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ بیدار ہوتے ہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے بھی کبھی کبھار 2 ہلکی رکعتیں پڑھی ہیں۔ لیکن بہتر کیا ہے، افضل کیا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ اٹھیں گے تو آپ وطر کی نماز کو آخری نماز بنائیں۔ وطر کی نماز پڑھنے کے بعد انسان کوئی نماز نہ پڑھے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ چند مسائل ہیں جو تراویح اور وطر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ اس ماہ مبارک میں پابندی کے ساتھ ہم تراویح کی نماز ادا کریں۔ الہ العالمین ہماری ان نمازوں میں اخلاص پیدا فرمانا اور ہماری ان نمازوں کو شرف قبولیت عطا فرمانا۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔